أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استقاموا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा आली इमरान आयत नंबर 144 144। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मुहम्मद एक रसूल ही हैं। क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, इनसे पहले भी कई रसूल गुज़र चुके हैं। अफ़इन मात औ क़ुतिल इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम,
تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں ہٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، فرمایا جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عن قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کیا وجہ بنی، اس کا سبب کیا تھا، اس کا شان نزول کیا تھا؟ حضرت امام ابن جریر نے حضرت صدی رحمۃ اللہ تعالی سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو اصحاب نے کہا کاش ہمارا کوئی ایسا قاصد ہوتا جو عبداللہ بن ابی کے پاس جاتا۔ یہ کون ہے عبداللہ بن ابی؟ یہ رأس المنافقین بھی اس کو کہا جاتا ہے، منافقوں کا سردار۔ تو عبداللہ بن ابی کے پاس جاتا جو ابو سفیان سے ہمارے لیے امان لیتا، اے میری قوم، حضرت محمد تو نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں، اپنی قوم کی طرف پلٹ چلو قبل اس کے کہ وہ تمہیں پکڑ لیں اور تمہیں قتل کر دیں۔ یعنی بعض لوگ نا اس طرح کہنا شروع ہو گئے کیا کہ نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گئے ہیں تو واپس پلٹ چلو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہمیں کیا نہ کر دیں، ہم بھی نہ کہیں مارے جائیں، اس لیے جو ہمارا دین پہلے تھا نا اس پہ پلٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آیت میں، تو نبی سے پہلے بھی کئی نبی جو ہیں وہ کیا ہوئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو وفات آئے گی، تو کیا ان کی امتوں نے اپنے نبی کی پیروی چھوڑ دی تھی؟ نہیں چھوڑی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ظاہری طور پر موجود ہیں یا دنیا سے ظاہری طور پر وصال کر جائیں، تم نے رسول کی اتباع اور ان کے احکامات کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب یہ گفتگو ان کے درمیان میں ہو رہی تھی، اس وقت حضرت انس بن نضر نے کہا اے میری قوم، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو شہید نہیں نہ ہوا، کوئی اللہ تو زندہ ہے نا، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہی زندہ رہے گا۔ اسی پیغام حق پر تم جہاد کرو کہ اصل میں حقیقت میں یہ اللہ کے دین کی، اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کیا گیا تھا، تو تم اس لڑائی کو کیا رکھو، جاری رکھو، جس لڑائی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ان باتوں سے معذرت کرتا ہوں۔ حضرت انس نے کیا کہا، اللہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کیا کہ ہم اسلام چھوڑ کے تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اپنے پہلے دین کی طرف ہی لوٹ جاتے ہیں۔ حضرت انس جو ہے وہ عرض کرتے ہیں اللہ میں ان باتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں یہ باتیں ہرگز نہیں کہتا جو یہ کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس سے تیری بارگاہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی تلوار پکڑ لی، حضرت انس نے اپنی تلوار پکڑ لی، جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، انہوں نے اپنی جان دے دی، انہوں نے وہ مقصد دیکھا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں وہ کیا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور امام ابن جریر نے قاسم بن عبد الرحمن سے روایت نقل کی ہے جو بنو عدی بن نجار سے تعلق رکھتا تھا کہ انس بن نضر حضرت عمر، حضرت طلحہ اور چند انصار اور مہاجرین تک پہنچے جبکہ انہوں نے جنگ کرنا ترک کر دی تھی، چھوڑ دی جنگ کرنا۔ پوچھا تم کیوں بیٹھ گئے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم آپ کے بعد زندگی سے کیا کرو گے؟ وہ صحابی نے نا جو بیٹھ گئے تھے صحابہ ان سے فرمایا کہ تم آپ کے بعد زندگی میں کیا کرو گے، مطلب کہ آپ سے مراد نبی پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم حضور کے بعد دنیا میں تم نے کیا رہ کے کرنا ہے، اللہ اور اسی مقصد کے لیے مر جاؤ جس مقصد کے لیے حضور شہید ہوئے ہیں۔
پھر وہ دشمنوں کی طرف چلے گئے، جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ انہی صحابی کا ایک اور جو ہے نا روایت سے بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو انہوں نے لوگوں کے رد عمل کو دیکھا اور کیا فرمایا کہ اللہ میں اسے برات چاہتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور لڑتے رہے تلوار پکڑ کر شہید ہو گئے۔ اور پھر جب دیگر صحابہ کو دیکھا تو آ کے ان سے کہا کہ تم یہ بیٹھ کیوں گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ جب حضور ہی شہید ہو گئے تو تم نے زندگی کا کیا کرنا ہے؟ جب محبوب ہی نہیں رہا دنیا میں تو ہم نے زندگی کا کیا کرنا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم بھی اس کے نام پر مر جائیں، اسلام کی سربلندی کے لیے تلوار پکڑی اور لڑنا شروع ہو گئے۔ تو یہ اس موقع پر جو ہے آیت نازل ہوئی جس میں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ رسول تمہارے پاس ظاہری طور پر موجود ہوں یا وہ ظاہری طور پر وفات پا جائیں، تمہارے اوپر جو احکامات وہ لے کے آئے نا ان کی اتباع کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ان کی اتباع کرنا کیا ہے؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس پر عمل کر کے بتا دیا، اور کئی صحابہ نے جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے۔ یہ ویسے خبر تو جھوٹی تھی نا، بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے، یہ اندر لوگوں نے نا افواہ پھیلا دی ہوئی تھی۔ تو اس لیے آج ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں حضور کے زمانے میں ہوتا نا تو میں بھی ایسے نمازیں پڑھتا، میں بھی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل جو نشانی ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ اتباع رسول میں زندگی گزارے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ہمیں دیے ہیں، دیکھو نا نبی پاک کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے احکامات لوگوں کو پہنچائیں۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، سب کا ایک ہی مقصد تھا، کیا؟ اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں؟ رسول ظاہری طور پر موجود ہیں یا دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ہمارے اوپر کیا لازم ہے کہ ہم ان احکامات کی کیا کریں؟ پیروی کریں۔ تو اسی پر صحابہ کرام نے بھی رضی اللہ تعالی عنہم نے عمل کیا۔ اور یہاں پر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ امام ابن جریر نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہاں شاکرین سے مراد دین پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور اس سے مراد حضرت ابو بکر اور آپ کے صحابہ ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے حضرت ابو بکر شکر گزاروں کے امین ہیں۔ حضرت علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کیا ہیں؟ شکر گزاروں کے، ہر اعتبار میں وہ اللہ کے شاکر بندے تھے، شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں پر ہر حال میں، ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی پھر جائے گا، کوئی اللہ اور اس کے رسول سے احکامات سے ہٹ جائے گا تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ کا اس نے کچھ نہیں بگاڑا، کس کا نقصان کر رہا ہے وہ؟ اور جو شکر گزاری کرے گا، ثابت قدمی رکھے گا، ڈٹا رہے گا، تو پھر اللہ فرماتا ہے اس کا اجر پھر اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ مزید آگے آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، فرمایا کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام
دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرما دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ جس بندے کی نیت جیسی ہوگی اس کو ثواب بھی ویسا ہی ملے گا۔ اور جو بندہ دنیا چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے آخرت کی اس کی کوئی امید نہیں ہے تو دنیا اس کو دے دوں گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور فرمایا جو آخرت چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے اللہ یہ میں نیکی کا کام اس لیے کر رہا ہوں، یہ میں جہاد اس لیے کر رہا ہوں، یہ تیرے رستے میں مال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے آخرت میں اس کا بدلہ مل جائے، تو اس کو آخرت میں بھی بدلہ مل جاتا ہے اور دنیا میں بھی بدلہ مل جاتا ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے یا پھر دنیا داروں کی رضا۔ دنیا کی رضا سامنے رکھیں گے تو آخرت میں آپ کو کچھ بھی ملنا نہیں ہے، اور اگر آخرت کی رضا آپ کے پیش نظر ہے، اللہ کی رضا پیش نظر ہے، اللہ کا قرب پیش نظر ہے، اور اللہ کے نافرمانوں سے نفرت آپ کے پیش نظر ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ ویسے بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا صحیح ہونا نیتوں پر ہے۔ کوئی قرآن بھی اگر سیکھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھا رہا ہے، یا لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہے، یا لیکچر لوگوں کو سنا رہا ہے قرآن کے حدیث کے، اور نیت یہ ہے کہ قرآن کی اس سے جو ہے نا تشہیر ہو، لوگوں کے اندر قرآن کا پیغام عام ہو، تو پھر تو ثواب ملے گا۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ لائک اور ویوز اور یہ والی سب چیزیں مل جائیں تو پھر دنیا میں تو اس کو لائک اور واچ ٹائم مل جائے گا، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنا، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا۔ کیا فرمایا؟ کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا ہے کہ تم سے پہلے بھی تو نبیوں نے جہاد کیا، اور ان کے ساتھ ان کے دور کے جو ان کے مقتدی تھے، ان کی اتباع کرنے والے تھے، اور ان کے اصحاب تھے، اور اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ جہاد میں کیا کی؟ شرکت کی۔ اس سے پتہ یہ چلا کسی کی نیکی بتا کر، یاد کروا کر کسی کو نیکی کا کہنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ تم سے پہلے بھی نبیوں نے جہاد کیا ہے، ان کے ساتھ ان کی قوموں نے بھی ان کے ساتھ لڑے ہیں، کفار سے جہاد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ کمزوری کا مظاہرہ انہوں نے نہیں کیا، اور وہ کافروں سے دبے نہیں ہیں۔ تو اے مسلمانوں، وہ تو پچھلی قومیں تھیں، اور وہ نبی ایسے ہیں کہ تمہارے نبی ان نبیوں سے کیا ہیں؟ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ نبی پہلے کے ہیں، اور محمد الرسول اللہ جو ہیں وہ سب نبیوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ فرمایا کہ جب پہلے نبیوں نے جہاد کیا، ان کی قوموں نے جہاد کیا، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ نہیں دبے، انہوں نے بے صبری نہیں کی، تو تم تو اس نبی کی امت ہو جو تمام نبیوں سے افضل ہے، اور تم وہ امت ہو جو تمام امتوں سے افضل ہے۔
تو تمہیں تو ان سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ نہیں دبے تو تمہیں بھی نہیں دبنا چاہیے. انہوں نے کفار کا مقابلہ کیا تو تمہیں بھی کفار کا ان سے بھی زیادہ، ان سے بھی بڑھ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ تمہارے ایمان کیا ہو جائیں، کمزور ہو جائیں. تو یہ ہمیں ان کی نیکی یاد کروا کے ان کے جہاد کا طریقہ بتا کر یہ بتایا گیا ہے کہ نبیوں نے بھی جہاد کیا، ان کے امتیوں نے بھی جہاد کیا، اور وہ ڈٹے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، ڈر کے نہیں بھاگے، صبر کیا. تو فرمایا اے میرے محبوب کی امت، تمہیں بھی چاہیے کہ تم کیا کرو، جہاد کرو. اور جہاد کے رستے میں تکلیفوں کی وجہ سے نہ ہمت نہیں ہارنی اور نہ ہی کمزوری دکھانی ہے. پھر آپ نے دیکھا نہیں غزوہ بدر میں تھوڑے سے مسلمان تھے، پھر وہ غزوہ خندق میں کتنی دن تک مسلمان جو ہے بھوکے رہے تھے، لیکن انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، پھر ڈٹے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھڑے رہے. یہاں پر مسلمان تھوڑے سے پیسوں کے لیے تو وہ سائن کر دیتے ہیں، مجھے فلاں ملک کا ویزا چاہیے، اس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ تم عیسائیت کو قبول کرتے ہو، یہودیت کو قبول کرتے ہو. کہتا ہے قاری صاحب بس ایکسیپٹ کرنے کے سائن ہی کرنی ہے، دل سے نہیں میں مانتا، سائن کر دیتے. اور صحابہ نے کیا کچھ تکلیفیں برداشت نہیں کی، دیکھو ذرا، لیکن اسلام کی سربلندی کو بلندی رکھا ہے، نیچے نہیں آنے دی. تو اس میں خطاب تو صحابہ کرام سے ہے، لیکن اصل مراد ہم لوگ ہیں. صحابہ کرام تو ایمان میں کمزوری کرنے والے تھے ہی نہیں، اب آگے مسلمان جو ہیں ایمان میں کمزوری کر رہے ہیں، اب بے حیائی پھیل چکی ہے، خواہشات بڑھ چکی ہیں، تو ایمان کیا ہو گیا ہے، کمزور ہو چکے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں. تو اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ دیکھو وہ بچہ نمازیں پڑھتا ہے تو آپ بھی کوشش کریں آپ بھی نمازیں پڑھیں، آپ مجھے کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کیا کریں. ارے واہ، کئی بچے اس طرح بھی کرتے ہیں، میرا موازنہ کیوں آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو نیکی کے کاموں میں نیکی کسی کی بتا کر دوسرے کو بھی نیکی کا کہنا، یہ تو قرآن کی سنت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے. آگے مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما کان، آیت نمبر 147، وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں انہیں بخش دے. اور دعا کرتے تھے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ بہت بہترین جو ہے نا دعا ہے، ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا چاہیے کہ ہم جب بھی کچھ مانگیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ بتایا ہے کہ اب جب بھی کچھ مانگیں تو مانگنے سے پہلے نا اللہ سے کیا کرنا ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے. پہلے استغفار کرنا ہے، پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے. جو بھی آپ کو چاہیے نا، اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ. سب سے پہلے کہنا چاہیے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے، اللہ مجھ سے درگزر فرما دے. پھر اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کی دعا کریں. آپ سمجھ آ گئی ہے؟ پہلے اللہ کو راضی کریں گے پھر مانگے نا. اللہ آپ سے ناراض ہے کہ آپ نے اس کی نافرمانی کی ہے، تو پہلے آپ اپنی غلطی کو مانیں گے تو پھر ہی آپ کی جو ہے نا بات سنی جائے گی. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ان کے
پیش نظر بھی صرف اللہ کی رضا ہوتی تھی. وہ دیکھیں وہ یہی دعا کر رہے کہندے سونیا تو سانو معاف کر دے, ساڈے گناہ بخش دے تے ساڈے قدم جمائی رکھ تے ساڈی کافراں دے خلاف مدد کر. ان کو پتہ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کافر ہمارا کچھ بگاڑ سکتے نہیں. اس لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں, ایک بزرگ کا قول بھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ دنیا مجھے ریجیکٹ کر دے, ساری دنیا ریجیکٹ کر دے, اور اللہ مجھے پسند کر لے, یہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا مجھے قبول کر لے اور اللہ مجھے ریجیکٹ کر دے. کیا مطلب اللہ کہ دنیا ساری مجھ سے راضی ہے اور اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے نا, تو میرا نقصان ہے. اور ساری دنیا چاہے مجھ سے ناراض ہے لیکن اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں, میں کامیاب ہوں. اس لیے یاد رکھیں, آپ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے یہ جو ولاگنگ کرتے ہیں, آپ 1 ملین کیا 2 ملین کیا بلین ٹریلین جتنے مرضی لائک بنوا لیں, جتنے مرضی فالوور اکٹھے کر لیں, اللہ آپ سے ناراض ہے نا تو یہ آپ کے فالوور آپ کو نہیں بچا سکتے. یاد رکھنا, جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں, بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور جو دیکھ کر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ بھی گناہ میں شامل ہے. اور یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ میرے اتنے فالوور ہیں اور میرے اتنے لائکس ہیں. ایک ڈس لائک تجھے بچ گیا نا اللہ کی طرف سے تو یہ تیرے لائک کسی کام کے نہیں. اس لیے پہلے مسلمانوں کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہوتی تھی. ہمیں بھی چاہیے, یاد رکھیں آپ کو روٹی کوئی بھی نہیں دیتا. آپ کہیں کہ مجھے میرے پاپا روٹی دیتے ہیں, مجھے وہ چودھری صاحب روٹی دیتے ہیں, وہ فلاں بندہ. یاد رکھیں جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا نا, کوئی آپ کی روٹی بند نہیں کر سکتا. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہم کیوں کسی سے ڈریں؟ تو دین کے معاملے میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ میرے پیسوں کا نقصان ہو جائے گا, وہ کاروبار کا نقصان ہو جائے گا. صحابہ کرام نے اپنی جانیں لٹا دی اور ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھے. تو اس آیت میں ہمیں آداب دعا بھی سکھائے گئے ہیں کہ دعا جب مانگنی ہے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ اور استغفار کرنا. استغفار اور توبہ کریں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہے کیا کریں؟ دعا مانگیں. اور آگے مزید آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا. اب دیکھیں وہی چیز جو پیچھے میں نے آیت میں بتائی, اور آخرت کا اچھا ثواب بھی عطا فرمایا. یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کا انعام بھی ان کو عطا کیا ہے اور آخرت کا بھی, لیکن آخرت کے انعام کو نا اللہ نے حسنہ کا لفظ استعمال کر کے بتایا ہے. دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی. یعنی آخرت کے جو ثواب کے طلبگار ہیں نا, آخرت کا ثواب اللہ کو بڑا ہی پسند ہے, کیونکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا جو ہے یہ ختم ہو جائیں گی. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. ہر معاملے میں بندے کو چاہیے کہ احسان کیا کرے. مزید آیت نمبر 149 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ان تطیعوا, اگر تم چلو گے, اتباع کرو گے, پیروی کرو گے, الذین, ان لوگوں کی, کافروا, جو کافر ہیں, تو یردوکم علی اعقابکم, فرمایا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے. فتنقلبوا خاسرین, پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے. تمہارا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. یہاں مسلمانوں کو بہت واضح طور پر جو ہے نا سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم کافروں کو کہنے پر چلو گے یا ان کے پیچھے چلو گے, چاہے وہ یہودی ہوں
یا عیسائی ہوں یا منافق ہوں یا مشرک ہوں، وہ آپ کا یونیورسٹی کا فرینڈ ہے، اکیڈمی کا فرینڈ ہے۔ دیکھیں نا، اب تو کرسچن بھی آگے ہوئے نا یہاں پر، نارمل ہے، یہ اکٹھے بیٹھے ہیں سارے معاملات۔ جس کے کہنے پر بھی چلو گے وہ تمہیں کفر، بے دینی، بدعملی اور اللہ کی نافرمانی کی طرف ہی لے جائیں گے۔ کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پر جو ہے کرسچن عورتیں مسلمان مردوں کو ان کو بہکا کر تو ان سے برا فعل کرواتی ہیں۔ جب وہ زنا کرنا شروع ہو گئے تو پھر ایمان ان سے انہوں نے آسانی سے ہٹا لینا۔ تو اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا کہ نظروں کی حفاظت کرو۔ تو واضح طور پر یہاں پر فرما دیا گیا ہے کہ کافروں سے ہدایت لے کر چلو گے تو وہ تمہاری دنیا اور آخرت کیا کر دیں گے؟ تباہ کر دیں گے۔ اور آج تک کا ساری دنیا میں مشاہدہ بھی یہی ہے، لیکن حیرت ہے کہ ہم پھر بھی اپنا نظام چلانے میں، اپنے کردار میں، اپنے کلچر میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے کاروبار میں ہر جگہ کافروں کے کہنے پر اور ان کے طریقے پر ہی چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم کفار سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کفار سے محبت ہی ہے۔ آپ انگلش موویز دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے سانگ سن رہے ہیں، آپ گانے سن رہے ہیں، آپ ان کی جو سیلیبریٹیز ہیں آپ کو ان کے نام پتہ ہیں، آپ کے بچوں کو صحابہ کے نام ہی نہیں پتہ۔ تو یہ کس نے بتا دیا آ کے؟ کیا نزول ہو گیا ان کو؟ نہیں، آپ کے بچوں نے ٹائم دیا ہے، اور اس ٹائم دینے میں ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ آپ نے اس کو موبائل لا کے دیا ہے، یہ ٹچ موبائل پکڑ اور اس پہ وائی فائی لگا ہوا ہے، جو مرضی چلا، ریل دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، کہیں وہ رونالڈو کا فین ہوا ہے، کہیں وہ میسی کا فین ہوا ہے، کہیں وہ کسی کا فین ہوا ہے، کوئی کرکٹ میں ہوا ہے نا۔ ہر بندے کو شیطان اس کے حساب سے پکڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں کافر ہیں کیا لگتے ہیں؟ پیارے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ کئی مسلمان ایسے ہیں کہ اتنا ان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ ان کے دلوں میں خواہشات بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیا؟ ایک مرتبہ کبھی اس سے ملاقات ہو جائے نا، میں اس کے ساتھ ایک سیلفی لے لوں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ یہ مسلمان مردوں کا حال ہے، انہوں نے جنگ کرنی ہے کفار سے، ایمان کمزور ہو چکا ہوا ہے۔ وہ ایک پوسٹ میں دیکھ رہا تھا، کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ نا پہلے ایسے ہوتا تھا کہ گھوڑے جو ہیں نا، گھوڑے یہ جہاد میں بھاگتے تھے، اور مرد جو ہیں یہ بھی جہاد میں لڑتے تھے۔ اور آج حال ایسا ہو گیا ہے کہ گھوڑے اور مرد دونوں ہی شادی کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں، شادی کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی مسلمان پہلے جہاد میں کیا کرتے تھے؟ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑتے تھے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ اور آج کیا ہو گیا؟ پتہ ہے مجھے تو لگتا ہے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس چیز کی، مجھ سے زیادہ بلکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیسے کیسے آپ کا کزن اور آپ کا بھائی اور فلانا اور ڈمکانا کیا کیا سٹیپ کرتے ہیں، اور ڈھول والے کو کیا کہتے ہیں کہ اب یہ والے طرز پہ ڈھول بجاؤ، کرتے ہیں نا اس طرح۔ کوئی لڈیاں ڈالتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، وہ علیحدہ ہی ان کی ہوتی ہے ٹیون ڈھول کی بھی۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ کفار آپ کے دوست نہیں ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آج اگر ہم اپنے ملک کا سروے کر کے دیکھیں نا، تو اکثر گھروں میں نا صبح بچے نماز نہیں پڑھ رہے فجر کی، بڑے کیا چھوٹے کیا، صبح قرآن بھی نہیں پڑھ رہے، اور جو پڑھتے بھی ہیں نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے نہیں نا پڑھتے۔
اس کی وجہ سے ہمارا ایمان کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ قرآن سے دوری ایمان کی کمزوری۔ اور جو قاری صاحب پڑھانے آتے بھی ہیں گھر میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ، وہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ قاری صاحب تسی انہوں ترجمے نہ پڑھاؤ، دوسرا ہی پڑھاؤ تاکہ یہ جلدی سپارے کور کرے۔ میں اپنی بھن نہ جدو گل کرا موبائل تے تو میں انہوں کہاں کہ میرے بیٹے نے تو دیکھو بھی 10 سال کیا اور اس نے 2 مرتبہ قرآن مکمل کر لیا، اور اس کو پتہ کچھ نہیں اندر ہے کیا، بس ایویں پڑھی جا رہا ہے۔ پڑھنے کا ثواب ہے لیکن جب اس کو پتہ ہی نہیں اندر ہے کیا، اس کو پتہ ہی نہیں واقعات صحابہ کے، اس کو پتہ ہی نہیں یہودی کون ہے، عیسائی کون ہے، ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے، ہم نے ان سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، بتایا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں بچوں کو بتانی چاہیے، کم از کم ان کو یہ جو آدھا گھنٹہ قاری صاحب گھر پڑھانے آتے ہیں، جو بھی آتا ہے یا آن لائن پڑھاتے ہیں، ان کو کہ ترجمے کے ساتھ بچے کو قرآن سکھائیں، ترجمے کے ساتھ کم از کم اس کو پڑھائیں، اس کو پتہ اندر کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 150 میں، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے نا، اللہ سے امیدیں وہ بستا ہے، تو اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روٹی دوں گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں بندے بندوں کے محتاج نہیں ہوتے، بندے کس کے محتاج ہوتے ہیں؟ صرف اللہ کے۔ جو صرف اللہ کا محتاج ہے اور اسی پر یقین رکھتا ہے نا، اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے اسلام سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کرنی، پیسے کی لالچ میں، شہرت کی لالچ میں، عزت کی لالچ میں۔ عزتیں ساری کس سے ہیں؟ اسلام سے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اسلام نہیں نہ سکھایا، ذلیل ہی ہوں گے۔ اگر آپ نے بچوں کو اسلام کی تعلیمات نہیں دی نا، تو وہ آپ چھوڑ دیں، وہ رزق کما لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ آخرت میں وہ رسوا ہو جائیں گے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ کوئی بھی ہے۔ اسلام کو چھوڑ دیا تو ہماری کیا ہے؟ رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں، میں مدد کرنے والا ہوں، پہاڑ سارے میرے، سمندر سارے میرے، سورج میرا، چاند میرے، ستارے میرے، سب کچھ میرا، زندگی موت میری، سانس بھی میرا، آج تو میرا۔ ہم پھر جو ہے وہ کافروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک جنگ میں نے پڑھی تھی، میرا خیال ہے اس کا نام تھا قینقاع، جنگ قینقاع، غزوہ قینقاع۔ صرف ایک عورت کے، مسلمان عورت کے جسم سے تھوڑے سے کپڑے ہٹا دیے تھے انہوں نے، منافقین نے شرارت کی تھی۔ تو ایک مسلمان کو جب پتہ چلا، اس عورت نے پکارا مسلمانوں کو، فوراً مسلمان وہاں پہنچے تو اس بندے کو وہیں پہ مار دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ایک مسلمان عورت کی عزت پر یہ بات آ گئی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارا لشکر لے کے ان کے جا کے قلعے میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ 15 دن تک وہاں پر رہے۔ کتنے دن تک؟ 15 دن تک وہاں رہے کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ انہوں نے مسلمان عورت کو اس طرح بے پردہ کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے۔ 15 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے رہے، جیسے آپ کے گھر کے باہر آگے پولیس کھڑی ہو جائے اور کہ باہر نکل کے دکھاؤ۔ 15 دن آپ اندر رہو گے، کھانا پینا کہاں سے کتنا کر لو گے؟ 1 ہفتہ 2 ہفتے، بس پھر ختم، بلکہ 1 دن بھی مشکل ہے ہمارا تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو جا کر گھیر لیا، 15 دن تک محاصرہ کر کے رکھا ہے وہاں، تانوں چھڑنا نہیں، تسی یہ کام کی کیتا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ تو اخیر میں 15 دن بعد انہوں نے معافی مانگی اور ان کو قید کر لیا گیا۔ یہ مسلمان بیٹی کی شان ہے، اس کی عزت کا ایک مقام اور مرتبہ ہے اسلام میں۔ تو آپ مجھے بتائیں آج مسلمان کی بیٹی کا یہ حال ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے ہماری بہنیں اس میں شامل ہیں، ہماری امی اس میں شامل ہیں، ہماری بیوی اس میں شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی عزت کے لیے
وہ بندہ تو مرا ہی نا، مرنے کے بعد بھی ان کو کہا تم سب کو نہیں اب چھوڑنا. تم لوگوں نے یہ حرکت کیسی کی ہے؟ یعنی ایک عورت کے لیے یہاں پر یہ جو اختیار والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا، ایک عورت اتنا چھوڑو کوئی بات نہیں، غیر مسلم طاقتیں اس کو چھوڑی تو رہنے دو وہیں پہ. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے. تو یہ ایمان کی کمزور ہونے کی نشانی ہے. یہی تو سٹینڈ لینے کا موقع تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حملہ کیا تو وہ سارے ڈر گئے. کوشش کی تو مدد کس کی ہے؟ اللہ کی. تو یہاں پر مسلمان یہ کام نہیں کرتے. اب دیکھو کفار نے کیا کیا ہے، انہوں نے ٹک ٹاک جیسی ایپ بنا دی ہے، اس پر جتنی بے حیائی کرو گے اتنے ڈالر کماؤ گے. اور ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں، وہ ٹک ٹاک پر بیٹھتی ہیں، وہ غلیظ اور گندی بیہودہ باتیں بولتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. ایک بچہ بتا رہا تھا یہ جو لائیو بیٹھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ساتھ الٹے سیدھے مذاق کرتے ہیں، کوئی جو ہے پردے والا کنسیپٹ نہیں ہے. یہ وہ ہمارے ایمان کو کمزور کریں تو سانو ڈالراں دی پئی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو یہ جب ان کو بچوں کو پتہ چلے ایسی بات تو کہتے قاری صاحب اچھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہماری ماما نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا. یہ کس کا قصور ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نہ پیدا بعد میں ہو تو پہلے فرفر نہ انگلش بول رہا ہو، اس کو میتھس کے سارے فارمولے آ جانے چاہیے. لیکن اس کو قرآن کا نہیں پتا تو قاری صاحب کوئی بات نہیں، وہ ایسا ایسا پتہ چل ہی جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ کر دے گا معاف، کوئی بات نہیں. ہے ایمان بچا ہوئے گا تو کرے گا نا اللہ معاف. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام جو ہے نا بڑا پاکیزہ، بڑا صاف اور بڑا ستھرا دین ہے. اور اللہ اسی بندے کو اپنا دوست رکھتا ہے، اسی کو اپنا قریبی رکھتا ہے، اسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے جو پاک ہوتا ہے. جو گندا بندہ ہے نا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. ہاں اگر وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے تو یہ پوسیبل ہے. اپنا وہ اکاؤنٹ ہٹا دے، اس کی ویڈیو جو ہے ہٹا دے، ڈیلیٹ کرے. لیکن نہیں کرتے لوگ، کہتے ہیں اتنے میرے لائک ہیں، اتنے میرے فلاں آ رہا ہے، مجھے تو مہینے بعد اتنے پیسے آ رہے ہیں، مجھے تو ڈالر آ رہے ہیں. یہ مولویوں کو کیا پتا، چھوڑو ان کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ایک عورت کی عزت کے لیے کتنا بڑا قدم اٹھایا، کیونکہ وہ اسلام کی عزت ہے اصل میں. تو یہ جو غیر مسلم طاقتیں ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو ہرانا جو ہے آسان بڑا مشکل کام ہے. اس لیے انہوں نے ہمیں خواہشات میں مبتلا کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں. اور ایمان کمزور ہونے میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے نا جس چیز کا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ بے حیائی. کیا چیز ہے؟ جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے نا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. وہاں پر بے برکتی رہتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق تنگ ہو جاتے ہیں، قرضوں میں ڈوب جاتا ہے وہ ملک، وہ قوم قرضوں میں ڈوب جاتی ہے، محتاجی کی طرف چلی جاتی ہے. اور جس گھر میں یہ کام ہو اس گھر کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے. سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ اپنی بہن کو، اپنی ماما کو، اپنے رشتہ داروں کو، جہاں تک بندے کی بات پہنچ سکتی ہے ان کو ان چیزوں سے روکیں. یہ ہم ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، مسلمان بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ہی دیکھ رہے ہیں اور ہم ہی اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں. اس کے پیچھے نماز روزے کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے قرآن کو سمجھنے سے بھی چھوڑ رہے ہیں. ٹک ٹاک 3-3 4-4 گھنٹوں کی چلا لیتے ہیں بچے. اور قرآن درس کی باری آئے، درس کا تو دور دور تک کنسیپٹ ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کوئی پیرنٹس ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جب بڑا ہوگا سیکھ لے، پتہ نہیں کس دن وہ سیکھنا انہیں. ادھر سے بچہ 9th-10th میں جاتا ہے، ادھر سے قرآن ویسے ہی بند ہو جاتا ہے، پکا بند ہو جاتا ہے. کئی بچے میں نے ایسے دیکھے، کتنا خوبصورت قرآن پڑھنا انہوں نے سیکھ لیا تجوید کے ساتھ. اب نیکسٹ سٹیپ کیا تھا کہ ان کو ترجمہ بتایا جاتا. کہتے قاری صاحب اس کو پڑھنا تو آ گیا ہے اور اس نے ایک مرتبہ مکمل بھی کر لیا ہے، تو اب یہ گھر میں پڑھ لیا کرے گا. وہ دن گیا بچہ جب بھی ملا بچے پڑھتے اور نہیں، اب پڑھا ہی نہیں جاتا. صبح اکیڈمی سے ہی لیٹ آتے ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، بس. اور بعد میں پتہ چلا ابو بھی لیٹ ہی سوتے ہیں، ابو بھی نہیں پڑھتے صبح.
اور خیر سے اب تو والدہ بھی کئی ایسی ہیں جو پہلے پڑھتی ہوتی تھیں اب ایسا ایسا چھوڑتی جا رہی ہیں. ٹک ٹاک ہوگی، فیس بک ہوگی، یوٹیوب، یہ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹریننگ کے بغیر جب موبائل اپنے بچوں کو دیں گے تو انہوں نے تو غلط چیزیں اٹھانی ہیں. یا تو آپ نے اپنے بچے کو پہلے کبھی درس دیا کسی نے موبائل دینے سے پہلے کہ بیٹا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ آپ کون بتاتا ہے؟ تو یہ پکڑو دیکھی جا جو مرضی، کوئی گل نہیں. تو وہ ہمارے ایمان کو کیا کر رہی ہیں چیزیں؟ کمزور کر رہی ہیں. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غلط کام ہوتا دیکھے تو اس کو جہاں تک اس کی طاقت ہے، حدیثہ میں نے آپ کو بتائی تھی، ہاتھ سے، زبان سے، دل سے برا، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس برائی کو روکے. اس برائی کو کیا کرے؟ روکے. آگے آخری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 151، فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین. فرمایا ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وبئس مثوی الظالمین، اور وہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کافر ڈر کے بھاگ جائیں گے. کوئی وجہ تو ہے نا، جب 313 تھے تو کافر ڈر کے بھاگ گئے، اور بھی کتنی جنگیں بعد میں ہیں کافر دمدما کے بھاگ جاتے تھے. کیا وجہ تھی؟ اللہ نے ان کے دلوں میں کیا ڈال دیا تھا؟ رعب ڈال دیا تھا، دبدبا، ڈر. کیوں؟ کہ ایمان والوں کا بھروسہ اور یقین کس پر تھا؟ اللہ کا. جب بھروسہ اور یقین کمزور ہونا شروع ہو جائے گا نا تو پھر کافروں کے دلوں سے وہ رعب کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. وہ پھر مسلمانوں سے ڈرنے والے نہیں رہیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک حدیث میں بتایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انبیاء پر 4 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے. نمبر 1 فرمایا مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، تمام انسانوں کی طرف. تمام کی تمام زمین میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، اور پاکیزگی عطا کرنے والی بنا دی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا پوری زمین جو ہے کیا ہو گئی ہے؟ پاک ہو گئی ہے. امتی جہاں کہیں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے پاس مسجد بھی ہے اور طہارت عطا کرنے والی چیز بھی موجود ہے. جہاں پہ بھی آپ ہیں آپ کے پاس مسجد نہیں ہے تو آپ قبلہ کا اندازہ کر کے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ مٹی سے ہی تیمم کر لو. دیکھو، اور فرمایا 1 ماہ کی مسافت سے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، جو رعب اللہ تعالیٰ میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. 1 مہینے کی مسافت، اتنا دور جو کافر ہیں ان کے دلوں میں نبی پاک کا دبدبا اور رعب بیٹھ جاتا ہے. اور فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے. یہ آیت بھلا کب نازل ہوئی تھی؟ یہ نا ابو سفیان اور اس کے جو ساتھی تھے جنگ احد کے بعد نا واپسی ہوئے تو راستے میں خیال کیا کہ کیوں لوٹ آئے، سب مسلمانوں کو ختم کیوں نہ کر دیا، حالانکہ یہ اچھا موقع تھا. جب واپس آنے پر آمادہ ہوئے تو قدرتی طور پر ان تمام کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ مکہ چلے گئے اور یہ خبر پوری ہوئی. انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ واپس لوٹتے ہیں اور مسلمانوں کو جا کے کیا کر دیتے ہیں؟ سب کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑنا. تو ایک دم سے ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا اور وہ چپ کر کے اپنے گھر ہی واپس آ گئے. مسلمانوں پر دوبارہ جا کے انہوں نے حملہ نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور یہ بتایا اس آیت میں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کے دلوں میں کیا ڈال دے گا؟ رعب ڈال دے گا.
تو اس لیے عزت، ذلت، شہرت، مال، رزق، صحت، بیماری، یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سب سے پہلے ہیں۔ جان چلی جائے، مال چلا جائے، رزق چلا جائے، بیماری گلے لگ جائے تو پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ آپ کو بعد میں شفا بھی دے دے گا۔ لیکن اگر آپ نے ان چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا نا تو آپ کا ایمان جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا، جو کہ آلریڈی آپ کو ہمارے آج کے دور میں معاشرے میں صاف طور پہ نظر آ سکتا ہے، جس میں ہمارے ہمسائے، ہمارے رشتہ دار، ہم جو ہے اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، جو غلطی سے ہوئے، جو انجانے میں ہوئے، جو گناہ یاد ہیں، جو نہیں بھی یاد، لیکن تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ زندگی میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری راتوں کو، ہمارے دنوں کو، ہماری شاموں کو اللہ تو پاک کر دے۔ قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا بنا دے۔ فضول کاموں سے، بے حیائی والے کاموں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو مسلمان اس کام میں شامل ہو چکے ہیں، شکار ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اسلام کو اللہ تعالی سربلندی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ وما توفیقی الا باللہ۔